सदका करो तो ज्यादा से ज्यादा हम मुर्गे पे दौड़ते हैं, क्योंकि थोड़े पैसों का वही है, और थोड़े पैसों में राजी होने वाली जात सिर्फ अल्लाह की और कोई नहीं। या ज्यादा से ज्यादा बकरे पर पहुंचते हैं, मगर ये खलील है जो एक अमर पर 100 ऊंट ज़िबा कर रहा है। दूसरी रात को ख्वाब देखा तो फिर भी 100 ऊंट कुर्बान कर दिए। 9वीं रात को फिर ख्वाब देखा तो आवाज आई, मैं वो चीज मांगता हूं जो दुनिया में तुझे सबसे ज्यादा महबूब हो, सबसे ज्यादा जो शय मरगूब है उसकी कुर्बानी मांगता। बस समझ गए कि इस्माइल अलैहिस्सलाम से ज्यादा इस कायनात में मुझे कोई प्यारा नहीं है, उसकी कुर्बानी मांगी जा रही है। सुबह हुई, हजरत हाजरा से फरमाया कि नहला धुला दो, तैयारी कर दो, बहुत बड़े दोस्त से मिलाने लेके जाऊंगा। हजरत हाजरा ने तैयारी कर दी, नए कपड़े पहनाए, गुस्ल कराया, तैयार करके अब्बा के साथ कर दिया। चुपके से छुरी और रस्सी बगल में दबा ली हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने। शान नबूवत देखो कि औरत जात मुखिल ना हो जाए, तकलीफ पहुंचने पर ये शायद बर्दाश्त न कर सके। कुरान करीम ने अजब अंदाज के साथ फरमाया, ओ मेरे नबी हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, फरमा दीजिए कुल इन्न सलाती व नुसुकी। काली कमली वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल कहो, फरमा दो, समझा दो, लोगों को बता दो, आगाह कर दो, इन्न सलाती व नुसुकी, मेरी नमाज भी, मेरी कुर्बानी भी। चलो हमने मान लिया इबादत के दर्जे में जो होंगी वो अल्लाह के लिए हो जाएंगी, बाकी अल्लाह मियाँ के लिए नहीं। फरमाया जिस किस्म की भी नमाज हो मेरी वो नमाज भी, और जिस तरह की कुर्बानी हो मेरी वो भी। और हुजूर अलैहिस्सलाम को हुक्म होता है, ओ काली कमली वाले ज्यादा वजाहत कर दे इन लोगों के सामने। कुरान करीम में लोग पढ़ते जाएं, क़यामत तक खबरदार होते जाएं, व महयाया व ममाती, और दुनिया वालों मेरा जीना मेरा मरना लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, ये सारे का सारा उस परवरदिगार आलम के लिए है जो सारे जहान का पालनहार है। मेरे लब भी अगर हिलेंगे तो उसी जात के लिए, मेरा कदम हरकत करेगा उसी की रजामंदी के लिए, मेरा हाथ हरकत करेगा उसी की रजामंदी के लिए, मेरी आंख अगर इशारा करेगी वो भी अल्लाह की रजामंदी के लिए। व महयाया व ममाती, ओ लोगो मैं मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मरना जीना सारा उसी की जात के लिए है। चलो जी, नमाज भी अल्लाह के लिए, कुर्बानी भी अल्लाह के लिए, आपकी जिंदगी भी अल्लाह के लिए, आपकी मौत भी अल्लाह की रजा के लिए। लेकिन कुछ ना कुछ तो बीच में जगह निकल आएगी जो हम गैरों के लिए किया करेंगे, मजार वालों के लिए किया करेंगे, कब्रिस्तान वालों के लिए किया करेंगे। फरमाया ला शरीक ला, और दुनिया में रहने वालों मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें तालीम देता हूँ, मैं तलकीन करता हूँ, मैं तुम्हें तबलीग करता हूँ। ला शरीक ला, उस परवरदिगार का कोई साझी और शरीक नहीं। वबिज़ालिका उमिरतु व अना अव्वलुल मुस्लिमीन, और दुनिया में रहने वालों मुझे खुदावंद करीम ने हुक्म दिया है, मुझे अमर मिला है कि सबसे पहला फर्मा बरदार मैं बनूं। अगर मैं फर्मा बरदारी ना करूं तो कौन करेगा? फर्मा बरदारी की इब्तदा तो मुझसे होनी है। इस वक्त के इस जहान में सारी दुनिया बरगश्ता हो गई है। वबिज़ालिका उमिरतु व अना अव्वलुल मुस्लिमीन। आपको ये मकाम कहां से मिला? कुर्बानी अल्लाह के लिए करनी, नमाज अल्लाह के लिए पढ़नी, जिंदा रहना मर जाना अल्लाह के लिए। फरमाया मेरे दादा खलील ने खुदावंद करीम के अहकाम को पूरा करते हुए सब कुछ कर दिखाया। 9वीं रात को जब ख्वाब देखा, मेरी राह में उस चीज का सदका करो, वो चीज लाओ जो तुम्हें सबसे ज्यादा महबूब हो, प्यारी हो। सुबह उठ खड़े हुए, तैयारी कर ली, समझ गए कि इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी मांगी है और बात कोई नहीं।
اہلیہ کو نہیں بتایا، عورت ذات ہے، پریشان نہ ہو جائے، گھبرا نہ جائے۔ اسی کو حفیظ کہتا ہے اٹھا مرسل اسی عالم میں رسی اور تبر لے کر، پے تعمیل چل نکلا خدا کا پاک پیغمبر۔ رسی اور چھری تیار کر رکھی ہے، خدا کی قسم کیا نظارے آئے ہوں گے۔ اسماعیل علیہ السلام کی انگلی ابراہیم علیہ السلام نے پکڑی اور ہزاروں بلائیں لے کر سر پہ ہاتھ پھیر کر حضرت ہاجرہ علیہ السلام رخصت فرما رہی ہیں۔ تھوڑی دور گئے ہوں گے، شیطان کو بڑی تکلیف پہنچی کہ اگر یہ بات چل نکلی کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اگر اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری چلانی پڑے تو اس سے بھی گریز نہ کرو، تو پھر تو بہت اونچا مقام بن جائے گا انسان کا۔ شیطان آیا، حضرت ہاجرہ کے پاس آیا، بزرگوں والی شکل بنا کے آیا۔ شیطان کو بھی پتا ہے نا کہ لوگ اس شکل سے جلدی دھکا کھاتے ہیں۔ تسبیح ہاتھ میں لے کر، اتنا بڑا سوٹا لے کر حضرت ہاجرہ کے پاس بزرگ بن کر آیا اور کہنے لگا اسماعیل کہاں ہے؟ علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگی اپنے ابا کے ساتھ گئے ہیں۔ کہاں لے گئے؟ کہ یہ بتا رہے تھے کہ میں کسی اپنے دوست سے ملانے لے کے چلا ہوں۔ کہنے لگا ملانے نہیں گئے اور ذبح کرنے گئے ہیں۔ آج تک کسی باپ نے اپنے بچے کو ذبح کیا ہے؟ کون اتنا شقی القلب ہے جو اپنی اولاد کی گلے پہ چھری چلا دے؟ شیطان بھی سچ بولنے پر مجبور ہو گیا۔ کبھی کبھی شیطان بھی سچ بولنے پر مجبور ہو جاتا ہے، مگر یہ مسلمان ہے، موت کے فرشتے کے آنے تک سچ بولنے کا عادی نہیں۔ شیطان بھی کبھی کبھی سچ بول جاتا ہے، مسلمان نے کبھی بولنا ہی نہیں۔ چھوٹا بڑا امیر غریب عوام حکام جھوٹ بولنے میں لگے ہوئے ہیں، دھوکہ دینے میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ میاں فرماتے ہیں یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون۔ اللہ میاں کو دھوکہ دیتے ہیں، اللہ دھوکہ نہیں کھا سکتا ہے، وہ علیم بذات الصدور ہے۔ فرمایا اس پر ایمان رکھنے والوں کو دھوکہ دے دیا جاتا ہے۔ خداوند کریم فرماتے ہیں انہیں بھی دھوکہ نہیں دیتے ہیں، اپنے آپ کو دھوکے میں ڈال رہے ہیں۔ لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد۔ شیطان کہنے لگا ہاجرہ خلیل مجبور ہے۔ کائے کی مجبوری آ گئی؟ کہ وہ مجبوری اس لیے اللہ پاک نے قربانی مانگی ہے، خداوند کریم نے قربانی مانگی۔ خلیل چھری اور رسی ساتھ لے کے گئے۔ حضرت ہاجرہ رونے لگی، اے ابراہیم یہ تم نے کیا کیا؟ مجھے کیوں پیچھے چھوڑ گئے؟ اللہ کی راہ میں جب اپنے بچے کو ذبح کرنا تھا تو مجھے عورت سمجھ کر کیوں چھوڑ گئے؟ رب اکبر کی قسم جب اللہ کا نام لے کر میرے لگتے جگر کے گلے پہ آپ چھری چلاتے میں ہاتھ پکڑ کے بیٹھ جاتی۔ او میرے خلیل آپ قربانی کرتے، بچے کو ذبح کرتے، کم سے کم میں پاس کھڑی ہو کر جھولی پھیلا کر قبولیت کی دعا مانگتی۔ میں اس مالک کی کائنات کے امر کے سامنے سربا سجود ہوں، میں سر جھکاتی ہوں، اور یہ تو ایک اسماعیل ہے، میرے ہزاروں اسماعیل ہوں۔ رب ذوالجلال قربانی مانگے، او مالک کی کائنات تیرے جلال کی قسم، تیری عزت کی قسم، تیری الوہیت کی قسم، میں تمام کو تیری راہ میں قربان کر دوں، مجھے کوئی پرواہ نہیں، میں عورت ہوں لیکن اے میرے پروردگار میرا یقین بڑا جوان ہے، میرا اعتماد تیری ذات پہ ہے، تجھے راضی کرنا میری زندگی کا مقصد اور حاصل ہے، تیری مرضی، یہ اولاد میری نہیں تیری ہے، میرے پاس تو یہ امانت ہے، جب چاہے تو لے لے، میں اپنی اولاد کو اپنی سمجھتی ہی نہیں، یہ ہے تیری عطا کردہ۔ شیطان کہنے لگا ہاجرہ کچھ سوچ لے، وقت ہے اب بھی،
کچھ رونا دھونا شروع کر دے، پیچھے چلی جا، راستہ میں بتا دوں گا، جا کے چھڑا لو، تیرا لخت جگر ہے، تیرا نور نظر ہے، کتنا حسین ہے، کتنا خوبصورت ہے، کتنا جمیل ہے، شکل دیکھو کتنا پیار آتا ہے، اس کو ذبح کرنا کوئی عقل مندی نہیں۔ فرمانے لگی بس کر لائن، بس کر لائن اپنی کالوں کیل بھی، میں بھی تیار ہوں میرا اسماعیل بھی، میری قربانی مانگے میں ذبح ہونے کو تیار ہوں، بسد شکر قربان ہونے کو تیار ہوں۔ بڑی کوشش کی شیطان نے ورغلانے کی، اور بڑے نکات ہیں ان ایک ایک چیز میں۔ یہ بھی سوچنے والی بات ہے کہ شیطان پہلے حضرت ہاجرہ کے پاس کیوں آیا؟ شیطان سب سے پہلے حضرت ہاجرہ کے پاس کیوں آیا؟ وہ اس لیے شیطان کو بھی پتا ہے کہ عقیدے کے بارے میں پھسلنے کے میدان میں عورت مرد کے مقابلے میں کچی ہوتی ہے، عورت کی وجہ سے بڑے بڑے پھسل جاتے ہیں۔ مرد ہزار صحیح عقیدہ رکھتا ہو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہ کی وحدانیت پر، اللہ کے مشکل کشا ہونے پر، اللہ کے حاجت روا ہونے پر، اللہ کے نظر نیاز کا حقدار ہونے پر تو مرد کا یقین ہوتا ہے، لیکن عورت جب پریشان کرتی ہے بیچارہ جھک جھک کر ساتھ لگ جاتا ہے۔ کئی لوگ جانتے تھے کہ پیر سپاہی کا مسئلہ نرا دھوکہ ہے، لیکن جب ڈنڈا بڑھتا تھا نا، میں جاؤں گی، فلاں گئی ہے، فلاں بھی گئی ہے، فلاں فلاں اچھے اچھے حاجی، اچھے اچھے نمازی، اچھے اچھے اماموں کی عورتیں گئی اور ساتھ تشریف لے گئے خامن صاحب بھی۔ تجربہ ہے، عورت جدھر کو لے جائے آدمی چل پڑتا ہے۔ اس لیے شیطان نے سب سے پہلا ہاتھ عورت کے پاس آ کے مارا کہ اگر یہاں سے بات اگر بنی تو یہاں سے بنے گی، اس کا بیٹا ہے، اس کا نور نظر ہے، اس کا لخت جگر ہے، یہاں صبح آئے گی، ابراہیم علیہ السلام کا دل کہیں پسیج جائے گا تو بات بنے گی۔ حضرت ہاجرہ کو پھسلانے کی کوشش کی۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھنے والی صحابیات نے شیطان کے اس گمان کو وہ رد کیا، شیطان کے منہ پر وہ مٹی ماری۔ قیامت تک کی دنیا یاد رکھے گی کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرنے والی، کلمہ پڑھنے والی عورت کا ایمان کتنا مضبوط ہوتا ہے۔ حضرت سمیہ ہے رضی اللہ تعالی عنہا، بوڑھی عورت ہے، تھر تھر کانپ رہی ہے، تقریباً 70 سال عمر ہے، 70 سال۔ مکے والوں کو شرم نہ آئی، ہم کس عورت کو تنگ کر رہے ہیں، کس مائی پر ظلم ڈھا رہے ہیں۔ پکڑ کے لائے، تو نبی کا کلمہ پڑھتی ہے؟ اس نے کہا پڑھتی نہیں، خون کے قطرے قطرے میں بسا رکھا ہے، میری نگاہوں میں وہ بستے ہیں، میرے دل میں وہی بستے ہیں، میرے قلب و جگر میں وہی بستے ہیں، کسی غیر کے لیے کوئی گنجائش نہیں، میرے یہاں صرف انہی کا مقام ہے۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پیروں میں رسے باندھ کر سارا مکہ اکٹھا ہو گیا۔ سامنے آیا ابو جہل، کہنے لگا سمیہ بعد آ جا، اپنے بڑھیپے پہ ترس کھا، میں تجھے چھوڑ دوں گا۔ کہنے لگی کیوں، کیا میرا قصور کیا ہے، میری خطا بتاؤ، میرا جرم بتاؤ۔ کہنے لگا اس سے بڑا جرم کیا ہے، تو زبان سے کہتی ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تھوڑا جرم نہیں، کہتی ہے اس کے سوا ہے کوئی نہیں، زمین میں، زماں میں، مکی میں، مقام میں، آسمانوں میں، زمینوں میں، دریاؤں میں، سمندروں میں، عرش عظیم پہ، ہر آدمی کے قلب و جگر میں اس کے سوا کوئی نہیں۔ کہتی ہو نا؟ فرمایا ہاں کہتی ہوں کہ یہ تجھے چھوڑنا پڑے گا۔ کہنے لگی چھڑانے والے کبھی سے مر گئے، کبھی سے مر گئے، دیکھو ایمان ہو تو ایسا ہو۔ میر تو کہہ لیتے ہیں نا، وہ جی مجبوری کے وقت میں بندہ مجبور جو ہو گیا، یہ سمیہ مجبور نہیں، کافروں کی حکومت ہے، کافروں کا شہر ہے، کافروں کی برادری ہے، سارا جہان کفر سے بھرا ہوا ہے، ایک 70 سال کی بوڑھی عورت اپنی ایمان پر مضبوطی کے ساتھ جمی کھڑی ہے، دھکا دیا جاتا ہے، اٹھ کھڑی ہوتی ہے، اپنے ایمان کا سودا نہیں کرتی۔ بالآخر ابو جہل کہنے لگا میں تجھے چیر کر ٹکڑے کر دوں گا یا بعد آ جا۔ حضرت سمیہ کہنے لگی اور کمینے
چلا جا میری آنکھوں کے سامنے سے، تو مجھ سے یہ امید نہ رکھ، میری کمزوری کو نہ دیکھ، میرے بوڑھے کو نہ دیکھ، میری ضعیفی اور ناتوانی کو نہ دیکھ، بلکہ میرے ایمان کو دیکھ۔ یہ مکے کے پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل سکتے ہیں، رب ذوالجلال کی قسم میرے ایمان میں رائی کے دانے کے برابر بھی فرق نہیں آ سکتا، نہیں لا سکتا کوئی فرق۔ سمیہ کے چیر کر ٹکڑے تو کر دیے، مگر حضرت سمیہ نے ایمان کا سودا نہ کیا۔ ہر سال یہ دن آ کر مسلمانوں کو توحید باری تعالیٰ کا سبق پڑھا جاتا ہے، ایثار و ہمدردی اور قربانی کا سبق آموز درس دے کے جاتی ہے یہ عید الاضحیٰ بقرہ عید۔ حضرت ہاجرہ کے یہاں سے شیطان اپنا سا منہ لے کر واپس ہوا کہ یہاں تو کوئی بات نہ بنی۔ پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس آیا کہ یہ بھی بچہ ہے، اگر رونا دھونا شروع کر دے تو کوئی بات بنے گی؟ کہنے لگا بیٹا کہاں چلے؟ کہ ابا کے ساتھ جا رہا ہوں۔ کہیں لے کے بھی چلے ہوں گے کہ جی کسی دوست سے ملانے کے لیے لے کے جا رہے ہیں۔ اس نے کہا ذبح کریں گے؟ اس نے کہا بدبخت آج تک کسی باپ نے اپنے بچے کو کبھی ذبح کیا کہ نہیں کیا؟ تو نہیں، پھر مجبور ہوا۔ یہ مجبور ہے، اللہ پاک کا حکم ہے، اللہ کا امر ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بھی یہی جواب دیا، کمینے دفع ہو جا، تو شیطان ہے، مجھے ورغلانے آیا ہے، مجھے پھسلانے کے لیے آیا، مجھے بہکانے کے لیے آیا۔ کہاں میرا مقدر اللہ کا نام ہو، میرے گلے پہ چھری چلے، میں اس کے لیے بڑا راضی ہوں۔ میرا مقدر کہاں، پروردگار عالم میری قربانی مانگے اور مجھے ذبح کیا جائے۔ وہاں سے بھی اپنا سمو لے کر کے واپس ہوا۔ حضرت ہاجرہ نے بھی کنکریاں پھینک کے ماری، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بھی کنکریاں پھینک کے ماری، وہاں سے غائب ہو گیا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قریب آیا اور کہنے لگا ذرا عقل کرو، ہوش کرو، بوڑھے پے کی اولاد ہے، اکلوتا بیٹا ہے، کتنا خوبصورت نور نظر ہے، کتنا حسین لخت جگر ہے، اور 100 اونٹ قربان کر دو، مگر بچے کے گلے پر چھری نہیں چلایا کرتے، یہ کوئی دینداری نہیں، یہ تو بہت برا عمل ہے۔ خواب کی بات ہے، شاید آپ کی سمجھ میں نہ آئی ہو، یوں ہی اپنے بچے کو ضائع کر بیٹھو گے اور شیطان انگلی کا اشارہ کرتا ہے، دیکھو حسین کتنا ہے، خوبصورت کتنا ہے، اور کیوں نہ ہو جس کی پیشانی میں، جس کی صورت میں امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نور نبوت ہوگی، وہ کتنا حسین ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی کنکریاں ماری، شیطان مجھے بہکانے آیا ہے، میرا تمام تر نظام خراب کرنے آیا ہے، کنکریاں پھینک کے ماری، وہاں سے بھی غائب ہو گیا۔ بڑا پریشان ہے کہ اب کروں کیا؟ اگر یہ قربانی والا سلسلہ چل پڑا تو یہ تو بڑا دیر پا رہے گا، اور لوگ اپنا مقام بناتے چلے جائیں گے اللہ جل شانہ کو راضی کر کے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب ایک پہاڑی پہ پہنچے مینا میں، تو سوچا کہ میں کروں گا تو وہی جو اللہ نے حکم دیا ہے، جو خداوند کریم کا امر ہے مجھے کرنا تو وہی ہے، مگر کم سے کم میں اپنی آل اولاد کو دیکھوں تو صحیح، ان کی کیا فراست ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو سامنے بٹھا لیا، اور قرآن کریم نے جو باپ بیٹے کی پیاری یا بنی انی اری فی المنام، اور میرے بیٹی میں نے ایک خواب دیکھا ہے، میں نے ایک سپنا دیکھا ہے، میں نے اللہ میاں کا ایک اشارہ پایا ہے، خداوند کریم تیری قربانی مانگتے ہے اور میں قربانی دے رہا ہوں، تیرے خون میں اپنے ہاتھ ڈبوئے بیٹھا ہوں، تیری کیا صلاح ہے؟ کہتا پہاڑی پر سے دیا آواز اسماعیل ادھر آؤ، یہاں آ کر خدائے پاک کا ارشاد سن جاؤ، یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ اور میرے بیٹے میں ایک صلاح مانگتا ہوں، ایک تجھ سے مشورہ طلب کرتا ہوں، تیری صلاح لیتا ہوں، تیری اس میں کیا رضا ہے؟ پدر بولا کہ بیٹا
آج میں نے خواب دیکھا ہے، کتاب زندگی کا ایک نرالا باب دیکھا ہے، یہ دیکھا ہے کہ میں خود آپ تجھ کو ذبح کرتا ہوں، خدا کے نام سے تیرے لہو میں ہاتھ بھرتا ہوں۔ اللہ کا امر ہے، اللہ کا فیصلہ ہے، خدا بند کریم نے تیری قربانی مانگی ہے، میں اللہ کے نام پر تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ اسی لیے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو حکم ہے کہ قربانی کا جانور اپنے ہاتھ سے ذبح کیا کرو، زیادہ ثواب ہے، یا کم سے کم پاس کھڑے ہو کر جھولی پھیلا کر قبولیت کی دعا مانگا کر، الہی میں اس قابل کہاں کہ قربانی دوں، یہ تیری کریمی ہوئی جو میں نے قربانی دی، قبول فرما۔ سب اللہ پاک کی طرف سے ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے صلاح مانگی، مشورہ طلب فرمایا۔ بیٹا کون سا کم تھا، پیغمبر کی اولاد ہے، پیغمبر ہے، اور وہ نبی جس کی نسل میں سے سرکار مدینہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں۔ کس طرح سے نبوت کو نکل کیا جا رہا ہے، پالش کی جا رہی ہے، قربانی در قربانی، قربانی در قربانی لے کر ذات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو چمکایا جا رہا ہے۔ مشورہ مانگا، فوراً بول اٹھا بیٹا، قال یا ابت فعل ما تؤمر، میرے ابا جو کچھ آپ کو حکم ملا اس میں دیر نہ کرے، جو امر ملا ہے، جو فیصلہ ملا ہے، جو خدا بند کریم کی طرف سے حکم ملا ہے، کر گزرے آپ۔ رہی میری بات، ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، فرمایا او میرے ابا جان مجھ سے یہ امید نہ رکھو میں بھاگ جاؤں گا، میں دوڑ جاؤں گا، میں اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں قربانی دیتے ہوئے بڑی خوشی محسوس کروں گا۔ ستجدنی انشاءاللہ، اگر آپ عربی جانتے خدا کی قسم جگر پھٹ جاتا، قلب پھٹ جاتے اس جملے سے۔ وہ پیغمبر اللہ سے کتنا ڈرتا ہے، حالانکہ ہونے والا پیغمبر ہے، خلیل کا بیٹا ہے، اسماعیل علیہ السلام ہے، پھر یوں کہہ سکتا تھا ستجدنی اللہ من الصابرین، مجھے آپ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ اسماعیل علیہ السلام نے کتنی صاف بات کی، فرمایا یہ ثابت قدمی میرے بس کی بات نہیں، میرا پروردگار میرا قدم تھام کے رکھے گا۔ ثابت کر دیا کہ میرا کوئی معاملہ میرے اختیار نہیں، ذبح ہونا میرے اختیار نہیں، ذبح کرنا میرے ابا کے اختیار نہیں، انشاءاللہ جو میرا رب چاہے گا وہ بنے گا۔ نبی کا ہاتھ اللہ کے کتنا قریب ہے، اور خدا بند کریم کو جتنا پیغمبر سمجھتا ہے اتنا کوئی نہیں سمجھا کرتا۔ مجھے آپ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ کوئی اور ہوتا ہے ایسا موقع آ جاتا ہے، ابا جان کیا سمجھ رہے ہیں آپ، میں آپ کی اولاد نہیں ہوں، مجھ سے آپ کوئی ایسی توقع نہ رکھے کہ میں بھاگنے والا ہوں۔ پیغمبرانہ کلام ہے، نبوت کا کلام الگ ہوتا ہے۔ کیا فرماتے ہیں، ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، اور میرے ابا جو مجھے تکلیف پہنچے گی اللہ کے فضل و کرم سے مجھے صبر کرنے والوں میں سے پاؤ گے، برداشت کرنے والوں میں سے پاؤ گے۔ بات طے ہوگی۔ سبحان اللہ، پیغمبر کی فراست تو دیکھو۔ اسماعیل علیہ السلام فرمانے لگے، ابا جان میری 2-3 تجویزیں ہیں، میرے 2-3 پروگرام ہیں، اگر پسند آئے تو قبول کر لیجئے، اور وہ یہ ہے میں لگتے جگر ہوں، میں نور نظر ہوں، آپ میرے پدر ہیں، میں بیٹا ہوں، آپ باپ ہیں، میں آپ کے ضمیر کی آواز ہوں، میں آپ کے دل کی گہرائیوں کی ایک بہت بڑی سرناٹی ہوئی محبت ہوں۔ آپ مجھے جب ذبح کریں گے میری صورت بگڑے گی، کہیں پدری شفقت جوش میں نہ آ جائے، کہیں آپ درمیان میں نہ چھوڑ دیں۔ اور میرے ابا میری ایک تجویز ہے، فلما اسلم وتلہ للجبین، میرے ابا مجھے اونٹا لٹا لینا، سیدھا نہ لٹائیو، تاکہ آپ میرا چہرہ بگڑتا ہوا جب گلا کٹے گا میری بگڑتی ہوئی صورت آپ نہ دیکھ سکیں، بے دریغ آپ چھری چلا دیں۔ بہت اچھا بیٹے، یوں ہی کروں گا۔ فرمایا اور سنو، آپ اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ لینا،
تاکہ میری صورت نہ دیکھ سکو اور بلا تعمل چھری چلا سکو. بہت اچھا بیٹے. اور تیسری بات میں تو اسماعیل علیہ السلام نے حد کر دی. لوگوں ہمیں اللہ پاک ان پیغمبروں کے صدقے میں معاف کر دے تو بہت بڑی بات ہے. بہت اونچی بات فرمائی اسماعیل علیہ السلام نے. فرمانے لگے او میرے ابا میرے ہاتھ پیروں میں رسی ڈال دینا, اللہ کے نام پہ ذبح ہوتے وقت کوئی حرکت نہ کر سکوں, ہلنے نہ پاؤں, میرے ہاتھ پاؤں نہ آڑے اڑ جائیں. ادب بھی ہے, میرے ابا میرا ہاتھ پیر آپ کو لگ نہ جائے تڑپتے ہوئے, کہیں آپ کی بے ادبی مجھے مار نہ ڈالے. وہ ذبح ہوتے وقت اپنے ہاتھ پاؤں کو باپ سے بچاتا ہے, ہم باپ کے سر پہ جوتے مارتے ہیں. فرمایا مجھے آپ اوندھا لٹائیں, اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھیں اور میرے ہاتھ پاؤں باندھ دیجئے گا, میرے ہاتھ پیر حرکت نہ کر سکے, اللہ کے نام پہ ذبح ہونے لگا. مان لی گئی بات. ٹھیک ہے, یہ تینوں تجویزیں بیٹا مجھے بڑی پسند آئی اور میں ان تینوں تجویزوں کو سنبھالتا ہوں. تیاری ہوئی, تیار ہیں دونوں, اس لیے کہتا ہوئے تیار, ہوئے تیار ہر طرح سے دونوں باپ اور بیٹا, ہوئے اب ہر طرح تیار دونوں باپ اور بیٹا. چھری اس نے سنبھالی تو یہ جھٹ قدموں میں آ لیٹا. اسماعیل علیہ السلام کو ابراہیم علیہ السلام پکڑنے نہیں گئے, وہ دوڑتے نہیں پھرے. ادھر انہوں نے چھری تیار کی, ادھر آواز دی اسماعیل آؤ اللہ کے نام پہ ذبح ہونے کے لیے. اسماعیل علیہ السلام ابا کے قدموں میں خود بخود لیٹ گئے. کوئی ایسی بات نہیں, ابا کے دل میں یہ بات نہیں اب کیا بنے گی, اب میرا بیٹا ذبح ہو جائے گا, لگتے جگر رخصت ہو جائے گا, کسے بیٹا کہہ کے بلاؤں گا, مجھے کون ابا کہہ کر کے بلایا کرے گا. یہ تمام چیزیں رخصت ہے, کسی قسم کی پریشانی نہیں, نہ بیٹے کے دل میں ہے نہ باپ کے دل میں ہے, دونوں خوش ہیں, اللہ راضی ہو جائے. بالکل بے دھڑک اسماعیل علیہ السلام کے سینے پر گھٹنا رکھا ہے, پچھاڑا اور گھٹنا سینے معصوم پر رکھا, چھری پتھر پہ رگڑی ہاتھ کو حلقوم پر رکھا. سینے پہ گھٹنا رکھ لیا, گلے پہ ہاتھ رکھ لیا, آسمانوں میں فرشتوں کے رونے کا کوہرام مچ گیا. اے پروردگار او بے نیاز ذات, یہ کیا بننے والا ہے, یہ کیا ہونے لگا ہے. ہم نے اس قسم کا ماجرا آج تک نہیں سنا, آج تک نہیں دیکھا. تیری راہ میں تیرے نام پہ آج کے بعد لخت جگر ذبح ہونے لگیں گے, یہ ذبح ہو رہا ہے. ادھر پروردگار عالم کی طرف سے آواز آئی, او چھری خبردار اگر ایک بال بھی کاٹا, خبردار اگر بال کاٹا جہنم میں جلنا پڑے گا. چھری چلا رہے ہیں, چھری چلتی ہے کاٹتی نہیں. اسماعیل علیہ السلام نے کہا ابا زور سے چلاؤ. میرے بیٹا میں تو چلا رہا ہوں, چلتی نہیں ہے, میرے ہاتھوں کو خون لگا نہیں, میں انتظار کر رہا ہوں. واہ اسماعیل علیہ السلام تیری دانائی پر قربان ہو جاؤں. فرمایا ابا ذرا ٹھہرو, شاید اللہ پاک کو میری تجویز میرا بنایا ہوا ہیلا مسیلا منظور نہیں. مجھے سیدھا لٹاؤ, آپ اپنی پٹی کھول دو, شاید مالک کائنات کو یوں منظور ہو, باپ بیٹے کی نظر بھی ملے, چھری بھی چلے. بیٹا باپ کو تڑپتے ہوئے دیکھے, بیٹا باپ کے ہاتھ کو گلے پر چلتا ہوا دیکھے, چھری بھی چلے, نظر بھی ملے, محبت بھی مچلے, ارمان بھی نکلے, شاید یہ منظور ہو. اسماعیل علیہ السلام سیدھے لیٹ گئے. ابراہیم علیہ السلام نے پٹی اتار دی, ہاتھوں کی رسیاں بھی کھلوا دی. شاید اللہ کو یوں منظور ہو میری راہ میں قربان ہونے والے تڑپ تڑپ کے جان دے دے. چھری چل رہی ہے, کاٹتی نہیں ہے. کاٹے کیسے, امر الہی جو نہیں, خدا نے جو منع کر دیا. وہ چھری اپنے وقت پر ایک بال نہیں کاٹتی. آج میں اور تو ہیں جو اللہ کے امر کے خلاف ساری زندگی بسر کرتے ہیں.
اسماعیل अलैहिस्सलाम पूछते हैं, अब्बा मुझे तकलीफ अब भी नहीं हुई? अब्बा दिल से छुरी चलाओ, कहीं अल्लाह मियां नाराज ना हो जाए, मेरे गले को रगड़ मारो। मेरे बेटे मैं जोर लगा के चला रहा हूं। फरमाने लगे, अब्बा जान एक तरकीब और मेरी समझ में आई, छुरी की नोक मेरे गले पे रखकर नबूवत का सारा वजन डाल दो। छुरी की नोक मेरे गले पे रखकर नबूवत का सारा वजन डाल दो, इस तरह से ज़िबा हो जाऊंगा। उधर अल्लाह पाक ने छुरी को हुक्म दिया हुआ, खबरदार अगर एक रूंगटा भी काटा, तुझे क्या मालूम है छुरी की शामत आ गई, ऊपर भी नबी नीचे भी नबी, कहां जाए किस तरह पे करे? ऊपर भी पैगंबर है नीचे भी पैगंबर है। उधर अल्लाह मियां ने हुक्म दे रखा है, ओ छुरी अगर एक रूंगटा भी काट दिया, तुझे मालूम होना चाहिए ये वो इस्माइल ज़बीहुल्लाह है जिसकी नस्ल में से मैं आमना के दुर्रे यतीम हजरत मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लाना चाहता हूं। छुरी बड़ी मजबूर है, नीचे पैगंबर है ऊपर भी पैगंबर है, थोड़ा सा रास्ता लकड़ी के दस्ते में मिला, उसमें तो उतर गई, लकड़ी में तो घुस गई, मगर नीचे इस्माइल अलैहिस्सलाम का रूंगटा ना काटा। परेशान है, हुआ क्या? इतनी देर में देखते क्या है, आसमान की तरफ से एक दुम्बा आके पड़ा और आवाज आई, ये जन्नत का रहने वाला दुम्बा, इसकी कुर्बानी दो। आवाज आती है, बना दैनाहु अय्या इब्राहीम कद सद्दक़त रुया, और मेरे खलील आपने अपने ख्वाब को सच्चा कर दिखाया। इन्ना कज़ालिका नजज़िल मुहसिनीन, हम नेकी करने वालों को यूं ही बदला दिया करते हैं। वफदैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम, ये दुम्बा आया है इसकी कुर्बानी दो। और मेरे खलील हमने आपके बच्चे की कुर्बानी कबूल कर ली, और हमने सोचा कि ये खाली झोली घर ना जाए, दुम्बे की कुर्बानी करके साथ ले जाए, ताकि हाजिरों को भी पता चले हम कबूल करने वाले हैं। इन्ना हादा लहुवल बलाउल मुबीन, ये बहुत बड़ी आजमाइश थी, ये बहुत बड़ा इम्तिहान था। अल्लाह मियां फरमाते हैं, ओ मेरे खलील तू इम्तिहान में पास है। बाज़े लोग कह दिया करते हैं, जी पैगंबरों को पता होता है कि यूं अंजाम होगा। अगर इस्माइल अलैहिस्सलाम को पता हो कि भाई ये यूं ही छुरी छारी चलेगी, मेरा कटे बटेगा कुछ नहीं, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अगर पता हो कि ये जाएगा कहीं नहीं, मेरा लख्त जिगर मेरे पास रहेगा, यूं ही दिखावा है, फिर ये इम्तिहान क्या हुआ, फिर ये रज़ाए खुदाबंदी क्या हुई, ये तो ड्रामा बन गया। मजा तो तब है हाजरा को पता ना हो, इस्माइल अलैहिस्सलाम को पता ना हो, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को पता ना हो होने वाला क्या है, और बाद में इत्तला मिली। फरमाया, ऐ मेरे खलील इन्ना कज़ालिका नजज़िल मुहसिनीन, आप मेरे उन बंदों में से हैं जिनको मैं बड़ी बेहतरीन जजा देने वाला हूं। और फरमाया, खलील मैं इस तेरे तरीके को क़यामत तक के लोगों में राइज करूंगा। वो कुर्बानी बकरे की देंगे, दुम्बे की देंगे, गाय की देंगे, ऊंट की देंगे, मुझे अपनी किबरियाई की कसम मैं उनको सवाब इतना ही दूंगा जैसा कि आज हम तुझे बच्चा और बेटा ज़िबा करने पर अता फरमा रहे हैं। हज़रत इस्माइल की कुर्बानी के सदके में जजा इतनी मिलेगी, अल्लाह पाक की तरफ से इनाम इतना ही मिलेगा खलील जो मैं आज तुझे दे रहा। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी उम्र शरीफ में जितने साल की आपकी उम्र होती थी उतने ही ऊंट ज़िबा किया करते थे, और फिर कई ऊंटों को लेकर तशरीफ लाते। फरमाया, ये मेरी उम्मत की तरफ से है, उम्मती जो कुर्बानी नहीं दे सकता, मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी तरफ से कुर्बानी दे रहा हूं। कैसा नबी अता हुआ, कैसा पैगंबर हमें मिला जो हमारी तरफ से कुर्बानी दे दे करके गया। आज हमें भी चाहिए अल्लाह पाक अगर तौफीक दे, जहां अपनी तरफ से कुर्बानी करें वहां हजरत मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से भी हम कुर्बानी करें, ताकि उम्मती होने का हक अदा हो। फिर हम ऐसा जानवर तलाश करें जो हमारे दिल को लगता हो, जो हमारे मन को भाता हो। इस मामले में अल्लाह मियां ने तेरे ऊपर छोड़ दिया, जो तुझे अच्छा लगता बस वही खुदा को अच्छा लगता है, जो तेरे मन को नहीं भाता वो खुदा को भी नहीं भाता। लंगड़ा ना हो, कानों से बुच्चा ना हो, बेसिंगा ना हो,
कमजोर और दुबला ना हो, खूबसूरत हसीन जानवर हो, ताकतवर हो। उलमाए किराम ने लिखा, इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जब पुलसरात पे से लोगों के लिए गुजरना एक मुस्तकिल मसला बन जाएगा, तलवार से तेज होगी, बाल से बारीक होगी, जहन्नुम के ऊपर बिछी हुई होगी, उसके ऊपर से पूरी कायनात को गुजरना पड़ेगा। उस वक्त कुर्बानी वाले जानवर अपने करने वालों को ऊपर सवार करके ले जाएंगे। इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जानवर के बदन पे जितने बाल होते हैं इतनी नेकियां लिख दी जाती हैं। तो बहुत बड़ा अजर, बहुत बड़ा इनाम है अल्लाह मियाँ का इस उम्मत पर, जो हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तुफैल आपको मिली है। ईद वाले दिन, ईद की नमाज के बाद से लेकर 3 दिन तक दिन में कुर्बानी करना जायज है। पहले दिन भी, दूसरे दिन भी, तीसरे दिन भी। अगर आपको करने वाला सही आदमी मुयस्सर ना आए तो गड़बड़ ना करें, यूं ही कटा ना कटा बराबर है, परेशान है। अफरा तफरी का जमाना है, इसलिए अल्लाह मियां आलिमुल गैब है, वो जानता था एक वक्त आएगा कि लोग कुर्बानी ज्यादा देंगे, कसाई कम हो जाएंगे। अगर वो एक ही दिन रख देता ना, आप यकीन करें 1000 रुपए से कम ना कसाई मांगता। कहता जितने का जानवर उतने ही कम है, या मुझे सिवा कर ले, ये जानवर को कर ले। ये तो शुक्र है 3 दिन है इनकी कमर टूट गई, वरना बाबा तौबा मेरी पूछो ही ना। अल्लाह में आलिमुल गैब, वो जानता है। फरमाया इस मुश्किल से बचने के लिए 3 दिन कुर्बानी के सही हैं। पहले दिन करो, दूसरे दिन करो, तीसरे दिन करो, और फिर ऐसी सूरत में करो कि तुम वहां पर मौजूद हो। तेरा पाला हुआ जानवर, तेरे मन को भाया हुआ जानवर जब ज़िबा होगा, इधर खून बहेगा। फरमाया ओ मेरे बंदे, मैं तेरा गोश्त खाने नहीं आता, मैं तेरा चमड़ा लेने नहीं आता, मैं तेरे गोश्त का भूखा नहीं, वलाकी यनालुहु तक़वा मिनकुम। फरमाया इधर तेरी कुर्बानी का खून जमीन पे कतरा गिरता है, उधर मैं कबूल कर लेता। वलाकी यनालुहु तक़वा मिनकुम, मैं तो तेरे दिल का तकवा देखता हूं, ये कर क्या रहा है। अब बतलाइए, ये तो कोई तकवा नहीं ना। हराम के पैसों से अगर जानवर खरीदा या रिश्वत में ही मंगवा लिया, अफसर लोग मंगवा लेते हैं जो उनके बड़े बड़े मिलने वाले होते हैं कि मियाँ जरा है 2 बकरे तो भेज देना इस मर्तबा, पिछले साल भी आपने नहीं भेजे। उन्होंने कहा अच्छा जी जरूर भेजेंगे, मेरे मुकदमे का ख्याल रखना कि हाँ वो हो जाएगा, तुम बकरे तो लाओ। ये कुर्बानी हो रही है, जुए का पैसा, रिश्वत का पैसा, मिलावट का पैसा। अगर तुम हराम पैसे कमा करके चाहे 1 लाख कुर्बानी करो, अल्लाह के नबी का फरमान है कोई काबिल कबूल नहीं। हलाल से कुर्बानी दो और तमाम चीजें जो है वो सोच समझ कर अंजाम दो। हर उस आदमी पे कुर्बानी फर्ज और वाजिब है जो 52 तोले चांदी का मालिक बना रहा हो सारे साल, उस ये निसाब है कुर्बानी का, तो हर शख्स को कुर्बानी करनी चाहिए। सुन्नत खलील भी है और सुन्नत हबीब भी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाकी रहा मसला ये कि आप कुर्बानी देकर गोश्त के 3 हिस्से करें, एक अपने लिए, एक अजीज व अकरबा रिश्तेदारों के लिए, एक गुरबा और मिस्कीन के लिए। हमारे यहाँ क्या है, जिसके यहाँ हम देने चले वही हमारे यहाँ ला रहे हैं। कई मरतबा रास्ते में ही एक्सीडेंट हो जाता है, खाला हम तुम्हारे घर चले थे, हाँ फूफी हम तुम्हारे घर चले हैं। गरीब के यहाँ कौन जाए, जो बेवा, जो गरीब मुसीबत की मारी हुई अपने बच्चों को लिए बैठी है, उसके यहाँ से प्लेट निकले तो प्लेट आए। और आखिरी मसला जो है वो कुर्बानी की खाल का है। आप जब तक इसको भी सही मसरफ, जहां दिल गवाही दे, नहीं पहुंचाएंगे तो फिर भी आपकी कुर्बानी कबूल नहीं होगी। आलकस के मारे खून में भरी हुई खाल पड़ी है, वो करने वाले ने कह दिया शेख जी आ देनी है, जी आखिर आसी और कर रखनी आसी की करांगे, अब फड़ो फिर किन्ने पैसे दे दवा, और मैनू की पता, मेरी तो किरियाने की दुकान है, खल्ला का पाते इनू पता, अब फड़ो जी 15 रुपये। चलो जी केड़ा लेके जावे, इतने कपड़े चंगे भले पाए हुए, उन केड़ा खिंची फिरे, वो 15 में ले गया, 65 की चीज थी 15 में। तुमने सर से टलाने की गरज से अगर की तो कुर्बानी का नाश कर दिया। मुस्तहिक तक पहुंचाओ, अपने मोहल्ले में गरीब को दो, खुद दे के आओ, बेवा को दो। अगर तुम बेचकर जो पैसे तुमने बांटे हैं उन पैसों को तब्दील करने की इजाजत नहीं है। मसले समझा करो शरीयत के। मसलन 100 रुपए में तुमने खाल बेची, तो जो 100 रुपया उस खाल के बदले में मिला है वो 10-10 के थे, आपको खुल्लों की जरूरत पड़ी, 100 का नोट उस जगह रख दिया और खुले ले लिया, जायज नहीं। फरमाया वही दो जो बदले में मिले। बड़ा परहेज है।
इस सड़क से गुजरते हुए एक मुसाफिर मर गया। हमें पता चला, हमारे पास बकरे की गाय की खाल के पैसे रखे हुए थे। हमने कहा चलो भाई, लावारिस बेगरीब कहाँ का है, बेचारा फौत हो गया, मर गया, कफन डाल दे। अल्लाह के नबी ने फरमाया हरगिज जायज नहीं। कुर्बानी की खाल के पैसों से मुसाफिर पे कफन नहीं डाला जा सकता, मस्जिद में नहीं खर्च किए जा सकते, तनख्वाह समझकर इमाम को नहीं दिए जा सकते, सैयद को देना जायज नहीं। कुर्बानी की खाल का पैसा सैयद को देना जायज नहीं। हाँ वैसे धक्का मार के सैयद खा ले तो कोई अर्ज नहीं। फरमाया ये गरीब तालिब इल्मों का हक है, मसाकीन का हक है, बेवा को गरीब को खुद दो या मदरसे में पहुंचाओ जो तालिब इल्म इसके सही मायनों में मुस्तहिक है। और आखिरी बात कह दूं, जिसका दिल चाहे, जिसका मुझ पर एतमाद हो, जिसका मुझ पर 100% यकीन हो हमारी कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी जमात तैयार की, उनके अमाल निराले, उनके अखलाक निराले, उनके किरदार निराले, इतने बहादुर लोग इस रूए जमीन पे आए ही नहीं। मक्का मुकर्रमा है, अल्लाह सबको ज़ियारत नसीब फरमाए। वैसे हम तो शौकिया लोग जाते हैं। वो हमारे मुल्तान में एक आदमी को कहने लगा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा कहना सुनना माफ कर देना। अगला आदमी बड़ा हैरान है, ये तो ठीक ठाक खड़ा है, ऐसी बात कर रहा है जैसे मरते हुए किया करते हैं कि मेरा कहना सुनना माफ कर देना। मैंने कहा खैर है, क्या बात है? मैंने कहा तुम्हें पता नहीं कि वो मेरी हज की दरखास्त निकल आई है। मैंने कहा चलो अल्लाह मुबारक करे, कि बस यही दुआ करना खैरियत से वापस आ जाऊं। वहां बम बरस रहे हैं। जो भी दुआ कराएगा खैरियत से वापस आ जाऊं। वो यहां तेरे दादा का जो मकान है ये कोई जन्नत का घर है ही। मदीना 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 हर वक्त करते हैं, पर मदीने में मरने को तैयार नहीं। बड़ा मुश्किल है मदीने में मरने की तलब करना और अल्लाह की राह में जान देना। वो तो एक ही जवान था जो हर वक्त, पांचों वक्त भी, हर लम्हा, हर घड़ी एक ही दुआ करता था, अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़ना शहादतन फी सबीलिक। ऐ अल्लाह तेरी राह में दुआ करता हूं, मेरा सर अपने नाम पे कटवा, तेरी राह में मर जाऊं, तेरे नाम पे मर जाऊं। एक हम लोग अगले दिन मुल्तान में हमारे यहाँ एक औरत पे झगड़ा हो गया तो 2 उधर से मर गए, 2 उधर से मर गए। मैंने कहा इनकी खबरों पे लिखो रन शहीद रहमतुल्लाह अलैह। रन शहीद, औरत शहीद, रोज मर रहे लोग, रोज मरते। पागल खाने में जाके देखो ना, सुलाखों के पास खड़े होकर कोई किसी औरत का नाम ले रहा है तो हम सर मार रहे हैं। अल्लाह का नाम कौन ले? मदीना मदीना मदीने में मरने को तैयार नहीं। ये तो एक ही फारूक आजम जैसा बहादुर था, हर वक्त दुआ करता, अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़ना शहादतन फी सबीलिक। मौला तेरी राह में शहादत की मौत मांगता हूं। अल्लाह पाक ने फरमाया, ओ मेरे महबूब के महबूब, मेरे काले कमले वाले की तमन्ना, ओ मेरे काले कमले वाले की आरज़ू, ओ मेरे महबूब की आरज़ू, मैं तो तुझे ऐसी मौत दूंगा, किसी की शहादत की गवाही ओहद का पत्थर देगा, किसी की शहादत की गवाही हुनैन की मिट्टी देने आएगी, किसी की शहादत की गवाही तबूक की मिट्टी आएगी, किसी की गवाही देने के लिए खंदक का पत्थर आएगा। ओ मेरे नबी के फारूक, जब तेरी गवाही का नंबर आएगा, मुझे अपने किबरियाई की कसम, तेरी शहादत की गवाही देने के लिए मेरे नबी का मुसल्ला आएगा, मेरे नबी का मिंबर आएगा,
میرے نبی کی مسجد آئے گی، فجر کی نماز آئے گی، خدا کا قرآن آئے گا، سارا مدینہ آئے گا اور دعا کرتا تھا فاروق وجعل موتنا فی بلد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا اللہ مدینے پاک کا دفن عطا فرما۔ آواز آئی ہو میرے فاروق، مدینہ نہیں، تجھے اپنے نبی کے پہلو میں جگہ دوں گا، تیرا دل کرے تو دیدار کر لیا کر، جب اس کا دل کرے وہ تجھے دیکھ لیا کرے۔ مدینے کی کیا بات کرتے؟ ایک ہمارا زمانہ ہے، اگلے دن اجاز سے بھاولپور میں ایک بس سے اترتے وقت ایک عورت کے ساتھ بچے تھے، دیر کر دی، میں ریاستی زبان چون واقعہ میں کہ شالا ونی مرے مدینے پاسے تھی آکے تو ونی مر مدینے وہ سمجھا میں تو کو منڈا کرتے آکے تو ونی مر مدینے کال مرے مدینے میں کوئی سب کا کام ہے مدینے مرنا۔ جناب شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا صاحب سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ 18 برس تک مدینے کی گلیوں میں بیٹھ کر موت کا انتظار فرمایا۔ مجھے مبارکباد دو، میرے بڑے بہت کچھ تھے، شیخ العربی والا جم حضرت مولانا سید حسین احمد صاحب مدنی سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ، اتنا مقدروں والا جوان، اتنا نصیبوں والا جوان، اتنا خوشبخت جوان جس نے نبی کے روزے کی جالیوں کی چھاؤں میں بیٹھ کر 18 برس تک پیغمبر کی حدیث پاک پڑھائی۔ 70,000 شاگرد ہے حضرت مدنی کا عرب میں، صحابہ صفا کے چبوترے پہ بیٹھ کر حدیث پاک پڑھائی، اور تنخواہ لے کر نہیں۔ آج تو جتنے لوگ آئیں گے نا اجی دعا کر دو، میں نے کہا کہ بس مدینے چلا جاؤ، بھلا مدینے میں جا کے تو جھاڑو اجی نہیں، وہ کچھ بیلنس بنانا ہے، تنخواہ لے کر نہیں۔ نقش حیات میں لکھتے ہیں ایک چٹاک مسور کی دال کا پانی ابال کر 11 آدمی پی کر گھر کے سو جایا کرتے تھے۔ وہاں مدنی فرماتے ہیں اہل مدینہ سبزیوں کے ترکاریوں کے جو چھلکے گلیوں میں پھینک دیا کرتے تھے، میں اپنے آقا کی گلیوں سے شام کے وقت وہ چھلکے اٹھا لاتا، پانی میں دھو کر منہ میں چبا کر پانی پی جاتا، ریاض الجنہ میں کھڑا ہو کر ساری رات مولانا مدنی قرآن پڑھتا۔ تم نے دارالعلوم میں قرآن پڑھا، تم نے اشرفیہ میں قرآن پڑھا، مدنیہ میں قرآن پڑھا، انوار القرآن میں قرآن پڑھا۔ خدا کی قسم شیخ مدنی نے مالٹے کی جیل کی کوٹھریوں میں 18 سے مکئی پیستے پیستے قرآن یاد کیا۔ نعرہ تکبیر، علماء دیوبند، نعرہ تکبیر۔ ان کا مقابلہ کون کرے گا؟ میدان جہاد میں لاؤ، میرے بڑوں کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ علم اور فن میں آؤ، مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ جیسی، معارف القرآن جیسی، اس زمین کے اوپر آسمان کے نیچے کوئی تفسیر لکھ کر دکھائے۔ سجاگ مسور کی دال کا پانی ابلا ہوا پی کر خاندان سو جاتا ہے۔ ایک اسادہ زمانہ ہے، اتنا کراچی رہنے والے تو تسا سارے اولیاء کرام کی جماعت بیٹھی ہے۔ اسادے ملتان رواج ہے پیا نامی محرم کو پیو دی قبر تے موہری دی دال سٹے نے، آپ کھانے زردہ پلاؤ حلوہ شریف۔ اور میں نے یہی بات پچھلے دنوں کو ہاتھ میں کہہ دی پٹھانوں میں، ایک پٹھان کھڑا ہو گیا کہ اللہ کا حلوہ شریف ہے باقی کھانے بدماش ہیں۔ اور میں نے کہا نہیں یہ بات نہیں ہے، بلکہ اصل شرافت یہ ہے کہ حلق سے اترتے وقت تکلیف نہیں دیتا۔ آپ زردہ کھاتے ہیں، پلاؤ کھاتے ہیں، باکرا گوشت کھاتے ہیں، تو پیو کی قبر کے موہری دیدار۔
تو میں نے انہوں پوچھتا ہوں تو تیرا پیو جڑے ویلے مویا کوئی نگلا سگلا ہے کوئی کھنگ شنگ لگی ہوئی ہے جو موہی سٹینگا کھڑے ہر سال متا سودے کو گھر میں تھی ونجے پچھلے سال انہوں نے والی چڑاکی ماری 20 روپے کلو آئی نا مسریاں کی دال چولا کا ٹوٹا سکیا قبر حال ہے. جناب مولانا مدنی رحمت اللہ علیہ نے مدینہ پاک میں 18 سال گزارے. دارالعلوم دیوبند کی مسند پہ بیٹھ کر 1000 لوگوں کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک پڑھائی. انگریز کا مقابلہ ہم نے کیا, میرے بزرگوں نے کیا. میں گزشتہ رمضان میں انگلینڈ میں رہا, انگلستان میں. لوگ اس بات سے میری زیادہ قدر کرتے تھے کہ یہ قاری حنیف جو ہے یہ مولانا مدنی کا شاگرد ہے. پوری دنیا میں مولانا مدنی کا نام اتنا اونچا, اور لندن اکیڈمی میں فائل موجود ہے, ملکہ وکٹوریہ کا خط موجود ہے, بڑے بڑے انگریزوں کا لکھا ہوا ہے کہ یہ شیخ الہند مولانا مدنی, مولانا آزاد, مفتی کفایت اللہ, مولانا محمد میاں مراد آبادی, جعفر تھنیسری, یہ آدمی نہیں یہ پہاڑ ہے. دل بڑا خوش ہوا وہاں جا کر. لوگ کفرستان میں مسلمانوں میں بڑی عبادت دیکھی, نماز دیکھی. رمضان کا مہینہ تھا, کتنے کتنے لوگ مسجد میں اعتکاف بیٹھے. ہمارے یہاں بڑی پریشانی ہے. اس سال تو میں وہاں تھا, ٹیلی فون کی کر کے کہا, پچھلے سال اس سے پہلے سال میں نے بڑے میاں کو کہا, میں نے کہا چاچا اعتکاف میں آپ بیٹھ جائیں, اگر تینوں ساری مسجد سے فائل آ گئی میں نظر آ جائیں. چٹی داڑھی قبر کی تیاری, مسجد میں بیٹھنے کو تیار نہیں. سارا دن بیٹھک میں ہوٹلوں پہ بیٹھ کے بکواس کرے گا, پر مسجد میں بیٹھ کے رونے دھونے کی توفیق نہیں. مولانا مدنی رحمت اللہ علیہ نے فتویٰ دے دیا انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے. یہ تمہارا کراچی کا خالق دین حال, اس میں کیس چلا. مولانا کو طلب کیا گیا, شیخ مدنی تشریف لے آئے. انگریز افسر کہنے لگا, مولانا آپ نے یہ فتویٰ دیا, اب اگر تم میں سے کوئی ہوتا یا چلو میں ہی ہوتا تو پتہ کیا جواب دیتا. اوہو آپ نے میرے فتوے کا مطلب ہی نہیں سمجھا. فوراً چکر کاٹ جانا تھا. وہ مدنی فرمایا میں نے فتویٰ دیا تھا, اب بھی دیتا ہوں اور یہی فتویٰ دیتا رہوں گا. مولانا محمد علی جوہر رحمہ اللہ نے جھک کر پیروں پہ ہاتھ رکھ دیے. حضرت انگریز کا ارادہ بڑا غلط ہے, سخت سزا دے گا, تھوڑے سے نرما جاؤ. فرمایا کیوں, مجھے کیا نرمانے کی ضرورت ہے. انگریز افسر کہنے لگا, معلوم ہے اس کی سزا کیا ہے. فرمایا سزا دینا تیرا کام ہے, سزا بھگتنا میرا کام ہے. کہنے لگا اس کی سزا موت ہے, پھانسی ہے. شیخ مدنی نے بغل میں سے کپڑا نکال کر میز پہ رکھتے ہوئے فرمایا, الحمدللہ میں دیوبند سے کفن ساتھ لے کے آیا ہوں. نعرہ تکبیر, علماء دیوبند, شیخ العالم العظم مولانا مدنی, نعرہ تکبیر. انہوں نے کہا حضرت کفن تو یہاں میں مل جاتا, آپ وہاں سے اٹھا کر لائے. فرمایا جس گورنمنٹ کی ساری عمر مخالفت کی ہو اس گورنمنٹ کا کفن پہن کر قبر میں جاتے ہوئے شرم آتی ہے. شرم آتی ہے. کفن کی بات آ گئی, سلطان عالمگیر رحمت اللہ علیہ جیسے بادشاہ وقت نے چٹاگان کی پہاڑیوں سے لے کر در خیبر تک کا حکمراں, ایسا بادشاہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 5000 حدیث پاک جس بادشاہ کو زبان نہیں یاد تھی, قرآن کا عالم تھا, مفسر تھا, اس نے محنت کر کے ٹوپیاں سی کر چاندنی چوک دلی میں کھڑے ہو کر 6 روپے باران نے بنائے, تھیلی میں بند کر کے اوپر لکھا عالمگیر کا کفن ان پیسوں سے خریدا جائے.
کبھی تیرے دماغ میں بھی آیا کہ میں حلال کمائی کا کفن تو بنا رکھوں؟ اصل تو بناؤ گے نہیں، اور اگر بنا بھی لوگے نا تو پتہ بہو کیا کہے گی، یہ کفن اپنے دہشت میں رکھو، بچوں کو ڈر لگتا ہے۔ کفن کے نام سے آدمی گھبراتا ہے۔ ہماری ملتان میں جو مسجد ہے وہ روڈ کے اوپر ہے، ایک آدمی سکوٹر لے کے آیا اور میں بیٹھا تھا دروازے میں اور یوں ہی چل دیا۔ میں نے کہا نماز نہیں پڑھتا، اللہ کہیں اور پڑھوں گا۔ میں نے کہا کیوں؟ ابھی جنازے کی چارپائی اگر آگے میری روح نکلنے کو ہو گئی ہے، تم نے کیا کے رکھی ہوئی ہے؟ مولانا مدنی رحمت اللہ علیہ جیسا ولی کون کہتا ہے ہم ولیوں کو نہیں مانتے؟ میری کیسٹ آپ کو ملے گی، شان اولیاء کرام، سن کر دیکھو، ولیوں کو مانتے، ٹھگوں کو نہیں مانتے۔ علامہ انور شاہ کشمیری سب کا رحمت اللہ علیہ، کسی نے پوچھا حضرت آپ قرآن کی تفسیر نہیں پڑھاتے، حدیث پاک پڑھا رہے ہو ساری عمر سے؟ فرمایا بھائی ایک حدیث پڑھانے سے 3 مرتبہ درود پاک نصیب ہو جاتا ہے۔ سہارنپور کے اسٹیشن پہ گاڑی۔ بھائیو یہ بیان آپ کو بہت پسند آیا ہوگا، اگر پسند آیا ہو تو ہم کو لائک اور شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا کثیرا۔